وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 99 سے، اور آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ دعا فرمائیے، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب، میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 99، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے پاس جب موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھے واپس بھجوا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل صالح کر لوں، فیما ترکتو، جو میں چھوڑایا ہوں اس میں، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انہا کلمت، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، وہ قائلہ، جو کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے پیچھے جو ہے ایک آڑ ہے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک۔ سامعین کرام، بہت اہم ہے، اور یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے، یہ بات وہ لوگ کریں گے جو عمل صالح کو نہ جانتے ہیں نہ عمل صالح کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ مطالعہ کیا تھا کہ عمل صالح ہے کیا۔ میں مختصر طور پہ آپ کو دوبارہ بتاؤں، عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے، نیک عمل وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے کیا جائے، یعنی جس میں للہیت ہو۔ اس کی میں نے گزشتہ درس میں تھوڑی وضاحت کی تھی، آپ وہ پڑھ لیں، خیر اگر کسی نے نہیں سنو ہوگی۔ عمل صالح جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے سامنے کرام، ہماری فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے عمل صالح۔ لیکن عملاً، یہ میں ایک بات بتا دوں، عملاً ہم لوگ جو اعمال کر رہے ہیں وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ اعمال بد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں ہماری للہیت نہیں ہے، ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب جو ہے وہ ظاہر دنیا ہے، ہم ایک میٹیریلسٹ قوم ہے۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اللہ کی خواہشات کے ہم تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے یہ قوم۔ سامنے کرام، جب تک یہ خود جاگ نہ جائے اور اپنی حالت نہ بدلے۔ میں مایوس نہیں ہوں، مایوسی کی باتیں میں نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم میں احساس پیدا ہو جائے، ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مقصود کو پہچان لیں، مقصود کو مقصد قرار دے دیں
اس کے راستے پر چل پڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے ایک نمونہ بنا لیں، تو پھر تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ایسا ہو تو ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ اعمال صالحہ بن جاتے ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں نا جو دنیا کے اعمال ہیں وہ بھی عمل صالح بن جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق حلال جو ہے وہ کمانا عین عبادت ہے۔ تو یہ بات ہے سامنے کرام۔ بہرحال اب یہاں اس آیت میں تذکرہ ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ وہ اب یہ کون سا وقت ہے؟ سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس موت آتی ہے۔ دیکھیں نزع کے وقت میں آپ جانتے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ نزع کا وقت وہ وقت ہوتا ہے سامنے کرام کہ انسان کا آخرت سے رابطہ جڑ جاتا ہے، دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، آنکھیں کھلی بھی ہیں، زبان بند ہو گئی ہے، اور انسان جا رہا ہے، پہلی منزل ہے۔ تو موت ابھی آئی نہیں ہے، ابھی جانکنی کا عالم ہے، اور جانکنی کے عالم میں جو ہے جو پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج میں تیری نگاہ سے وہ پردے، ظاہر کے پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا اعمال کرنے چاہیے تھے، اور میں نے کیا اعمال کیے ہیں۔ میں نے تو عام طور پہ سامنے کرام یہ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہم لوگ اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، ساری تیاریاں ہماری ظاہر کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے ایسے تصورات سے، ایسے خیالات سے۔ لیکن خیال جو ہے وہ سارا دنیا کا ہے، کوششیں دنیا کے لیے ہیں، اور آخرت میں ہم اچھی زندگی کے طالب ہیں۔ بلکہ ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم بخشائے ہیں، کیوں کہ امت مسلمہ میں شامل ہیں، اور حضور کی امت تو بخشائی ہے۔ تو بہرحال یہ تصورات ہیں ہمارے اپنے، جو کہ ہمارے ہیں، جو کہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ یہ حتی اذا جاء احدہم، جبکہ ایک کے پاس موت حاضر ہوگی۔ کیا مطلب موت حاضر ہوگی کا کیا مطلب ہے سامنے کا؟ موت حاضر ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ موت کی علامات جب آ جاتی ہیں تو اس وقت پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ جان لے گا کہ بھئی کیا ہونا چاہیے تھا، عمل صالح ہونا چاہیے تھا، آخرت میں عمل صالح کے علاوہ تو کوئی چیز کام نہیں آتی۔ تو پھر یہ خواہش کرے گا رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے واپس کر دے، یہ زندگی واپس دے دے، تاکہ میں عمل صالح کروں فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب یہاں تھوڑا سا نقطہ ہے سوچنے کا اور سمجھنے کا سامنے کرام، کہ فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب یہ چھوڑ کے آیا، یہ اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنا ایک خاندان چھوڑا ہے، اپنا ایک کاروبار چھوڑا ہے، اپنا ایک معاشرتی سٹیٹس چھوڑا ہے، اپنا کچھ بینک بیلنس ہوگا اس کا وہ چھوڑ کے آ گیا، کچھ کاروبار کارخانے چل رہے ہوں گے وہ چھوڑ کے آ گیا۔ فیما ترکت، جو میں نے چھوڑ دیا ہے اس میں میں عمل صالح کروں، یعنی اس میں اپنی رضا، اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈوں یا کروں، رب کی رضا۔ آج کل تو سامعین کرام بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یہ امانت الہیہ ہیں سامعین کرام۔ یہ تو ہم مانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہر چیز کا مالک جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن بس وہ دنیا کا جو دھوکہ پڑا ہوا ہے نا، تو اس میں ہم پہ کچھ جادو سا ہو گیا ہے۔ جادو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے خود دھوکہ کھا لیا ہے۔ جو حقیقت چیز نہیں ہے اس کو ہم نے حقیقت قرار دے کے اس کی بڑھوتری کے لیے کوششیں شروع کر دی،
مال اور اولاد اور یہ عزت اور جاہ. اب یہ 2017 ہے، 2018 میں الیکشن آ رہے ہیں اور تیاریاں شروع ہو گئی ہیں سیاسی پارٹیوں کی، اور یہاں بھی لنگوٹ کس لیے ہیں. جو بھی الیکشن میں حصہ لینے والے ہیں یہ اپنے آپ کو تیاری کر رہے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ ہم تو اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ظاہر کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آخرت سے غافل ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون. دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو آخرت کو بھلا دیا ہے. دیکھیں آخرت کو بھول جانے کا میں آپ کو سادہ سی، یعنی اگر آپ کے وہ تصورات اگر نہیں ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں عام مسلمانوں کے، تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر آخرت کے لیے آپ زندگی نہیں گزار رہے، دنیا میں زندگی گزارتے وقت آخرت اگر آپ کی ترجیح اول نہیں ہے تو آپ اعمال صالحہ، آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں عمل صالح نہیں ہو سکتا. خواہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خواہ کہ آپ تہجد کو اٹھ رہے ہیں، خواہ کہ آپ ہر سال جو ہے عمرے اور حج پہ جا رہے ہیں، خواہ کہ آپ زکاتیں دے رہے ہیں. لیکن دوبارہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اگر آخرت دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی آپ کی ترجیح نہیں ہے تو پھر یہ اعمال صالحہ نہیں ہے. نہ ان کو اعمال صالحہ میں جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے نمازیں شروع کر دیں، آپ نے یہ وہ، لیکن یہ اعمال صالحہ میں نہیں لکھا جائے گا کیونکہ آپ دلی طور پہ کافر ہیں. آپ کا یقین تو ظاہر دنیا پہ ہے. میں تو کہہ بھی یہی رہا ہوں نا سامنے کرام، میں تو کچھ ایسے انوکھے الفاظ نہیں کہہ رہا. آپ کا یقین تو دنیا پہ ہے، آپ دنیا دار ہیں، آپ میٹیریلسٹ ہیں، آپ اللہ والے نہیں ہیں، اللہ والے بننا بھی نہیں چاہتے. کتنی خطرناک بات ہے، اللہ والے بننا بھی نہیں چاہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کرنا نہیں چاہتے. اجتماعی طور پہ یہ قوم من حیث القوم، ہم لوگ حضور کی اتباع نہیں کرنا چاہتے. من مانی تشریحات ہیں دین کی، اور مسلمان سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے پہ شرک اور کفر کے فتوے ہیں. تو پھر یہ تو اسلام سے اس کا کوئی واسطہ تو نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. وہ لوگ جنہوں نے تفریق ڈال دی، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ پارٹی بن گئے، آپ ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں. تو بات یہ ہے، خیر وہ فرقہ واریت کی بات تو علیحدہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعمال صالحہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو فیما لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں عمل صالح کروں جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں. دیکھیں میں سامعین کرام تھوڑی سی میری بات سنیں کہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ دنیا کیا چیز ہے. یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے. ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے. آخرت میں گھر ہم نے بنانا ہے. ہم میں سے ہر شخص گھر بنا رہا ہے اپنے لیے آخرت میں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جنت میں آپ بنا رہے ہیں گھر اور یا دوزخ میں بنا رہے ہیں. آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے سامنے کرام. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. یہ جنت اور یہ اپنی جنت اور اپنی دوزخ جو ہے یہ ہم یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں گے. اور آج اہل نظر جو ہیں ان کو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا لے جا رہا ہے اپنے ساتھ، لیکن ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا. لیکن ہم تو چونکہ ظاہر کا دھوکہ ہم نے کھا لیا ہے، ظاہری پہ ہماری نظر ہے. ہم کرتے کچھ ہیں اور سوچتے کچھ ہیں. سوچتے یہ ہیں کہ آخرت میں جنت ملے گی،
اور ساری کوششیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں ہماری۔ تو یہاں یہ آیت کا جو حصہ ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ آپ کو میں نے عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ یہ میں نے بالکل الفاظ سے سارے پردے ہٹا لیے، حقیقت سے سارے پردے ہٹا لیے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ شکوہ کیا کہ ما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے جیسی قدر کرنی تھی ویسے نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ حق ہے اس کی محنت کا۔ اچھا، اب دنیا جو ہے سامنے کرام، میں دوبارہ وہ الفاظ کہہ رہا ہوں، دنیا ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہے اللہ سے ملاقات اور اس کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ جاہدوا فی اللہ، اللہ کے بارے میں محنت کرو۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، کادح الی ربک کدحا، خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے، تو امید رکھو فملاقیہ، تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور کیا خوبصورت دن ہوگا یوم حشر کا۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن۔ حضور نے بڑی اچھی تشریح فرمائی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور حشر کے روز ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، دیکھیں گے، دیدار ہو سکے گا؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، الٹا سوال کیا حضور نے کہ دیکھو، جب سورج ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے میں تمہیں، جب یعنی کوئی بادل نہیں ہوتے، سورج آسمان پہ ہوتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے سورج کی طرف دیکھنے میں؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اچھا، حضور نے پھر پوچھا کہ اگر 14ویں کا چاند ہے، کوئی بادل نہیں ہے، تو آپ کوئی مشکل ہوگی تمہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا تو حشر کے میدان کی تیاری کی جگہ ہے، اور اصلی جو کامیابی اور نقصان کا دن ہے نا، وہ وہی حشر کا دن ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تم کو جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، تو وہ نفع و نقصان کا دن وہ ہوگا۔ تغابن کہتے ہیں غبن کمی۔ تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، بہرحال لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہ ذرا اچھی طرح اس جملے کو نوٹ کر لیں، تاکہ میں وہ عمل کروں، عمل صالح کروں جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں۔ دیکھیں، جو کچھ ہم چھوڑ آتے ہیں، میں نے اس کی آپ کو تشریح کر دی۔ اب اس کو مناسب طریقے سے استعمال کرنا جو ہے، یہ عمل صالح ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بات بتائی بھی ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جب تک آپ کا مقصود واحد نہ بن جائے، ایمان باللہ جب تک نہ ہو، بس میں ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں، ایمان باللہ جب تک آپ کا نہ ہو، تو آپ جو کچھ بھی کریں گے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا، آپ سے ہو نہیں سکے گا عمل صالح۔ آپ کا مقصود و مطلوب تو اللہ نہیں ہے، ظاہر بن گیا ہے، ظاہر کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جو کچھ ہے تو پھر تو خواہشات نفس ہیں آپ کی، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کرے گا، رب ارجعون، مجھے واپس بھجوا دے،
میں نے تو وہ کیا ہی نہیں ہے جو یہاں کام آتا تھا، میں نے تو سارے کام دنیا کے لیے کیے، دنیا کی کامیابی کے لیے کیے، اور لیکن اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں آخرت میں، لیکن میں نہیں جانا چاہتا، رب ارجعون، مجھے واپس بھجوا دے تاکہ میں عمل صالح کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ ایک ایسی بات، یہ ایک کلمہ ہے جو کہ یہ کر رہا ہے، یہ ایک بات ہی بات ہے، یعنی یہ اس نے کچھ کرنا ورنہ نہیں ہے۔ بہرحال اس بات کی تو خیر چلیں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں گا کہ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوبارہ جائے گا تو دوبارہ وہی کام کرے گا کہ اب ظاہر ہے اس میں ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ دیکھیں دنیا تو دارالامتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ایمان بالغیب شرط ہے۔ اب اگر یہ دوبارہ آتا ہے تو اس کو وہ دوبارہ یعنی اللہ تعالیٰ بھلا دے گا، تو پھر یہ وہی کام کرے گا، اسے سامنے تو دنیا ہی نظر آئے گی، آخرت تو اسے بھول چکی ہوگی، جس طرح آج ہم سامنے کرام آخرت کو ہم بھلا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، اور یہ بہت بری بات ہے سامنے کرام۔ آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، اگر ایسا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہرگز اس شخص کا آپ کہنا نہ مانیے کہ جس کا دل میری یاد سے، من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس نے اپنا دل ہماری یاد سے غافل کر لیا ہے، اور اب کر کیا رہا ہے، واتبع ہواہ، اپنی خواہشات نفس کے مطابق یہ زندگی گزار رہے۔ یہ چھوٹی سی بات میں کروں، نوٹ کر لیں کہ اگر آپ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ میرے دل سے، یہ ایک ٹیسٹ، لیبارٹری ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس پہ کوئی خرچہ آپ کا نہیں آئے گا، اور ٹیسٹ بڑا اہم ہے۔ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ زندگی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہو، اور پھر ہر کام میں آپ کے للہیت ہو، اور پھر یعنی آپ خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، تب تو ایمان باللہ والی بات دل کو لگتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس میں آپ کچھ نیک عمل بھی کر رہے ہیں، کچھ نماز روزہ زکوٰۃ حج بھی کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ آپ کا مطلوب و محبوب اور مقصود جو ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے آپ کی ساری کوششیں ہیں۔ یہ آپ اپنے خود آپس میں یعنی اپنے دل سے کل دیکھ کے نا یہ آپ اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر خواہشات نفس پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی دین کر رہے ہیں لیکن وہ بھی آپ کی اپنی خواہشات کے تابع ہے، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا لیکن اس کا آدھا حصہ کروں گا، داڑھی چھوڑوں گا لیکن چھوٹی سی، داڑھی چھوڑوں گا لیکن فرینچ کٹ ہوگی۔ یہ مثال کے طور پہ میں نے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ہر چیز میں اپنی میم میں کھڑا دی ہے، بیوی کے ساتھ میں ایسا سلوک کروں گا، یا بیوی اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہماری خاندانی اکائی ہے، اور یہ ہماری جو برائیوں میں شامل ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن وہ ٹیسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کہ آپ یہ معلوم یعنی اللہ تعالیٰ کے مبغوض لوگوں میں شامل ہیں کہ پسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں، تو جو مبغوض لوگ ہوتے ہیں، اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ان مبغوض لوگوں سے
اعراض کا حکم دے رہے ہیں. اعرض عمن تولی عن ذکر ولم یرد الا الحیات الدنیا. آپ رخ پھیر لیجئے، آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن دنیا ہی کی زندگی. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے. تو بہرحال سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ ذرا خوب غور و فکر سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. تو وہ جس کی جان نکل رہی ہوگی نا، وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، مجھے واپس کرو. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں عمل صالح کر لوں. یعنی ان کو اللہ کی مرضی سے، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کی مرضی سے اس میں کام کرو. پہلے تو یہ بات نہیں تھی نا. بہرحال ہم بات کر رہے تھے انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات کر رہا ہے لیکن یہ بات ہی بات ہے، اس پہ عمل نہیں کر سکتا وہ. کیونکہ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر دنیا میں آئے گا، مثال کے طور پہ ایسا ہو نہیں سکتا، دوبارہ کوئی انسان نہیں آیا ہے، لیکن اگر ہوگا تو پھر اس سے باطن جو ہے وہ پوشیدہ رکھا جائے گا. جس وقت جس طرح آج ہم سے باطن پوشیدہ ہے، یؤمنون بالغیب شرط ہے، ایمان بالغیب شرط ہے. ایمان بالمشاہدہ تو ہے ہی نہیں، مقبول ہی نہیں ہے. ایمان بالغیب شرط ہے. اگر واپس آئے گا تو اس سے پھر وہ بالغیب میں ہو جائے گا، اس سے بھول جائے گا. جیسے کہ آج ہم وہ مشاہدہ جو عالم ارواح میں ہم چلتے پھرتے تھے اور اڑتے تھے، ہماری ایک روحانی جسم تھا، ہم گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کیا تھا، ہم سے وعدہ لیا تھا، وہ سب کچھ ہم بھول چکے ہیں. کیونکہ اگر وہ ہمیں یاد رہتا تو وہ تو پھر مشاہدہ میں آ جاتا. عالم ارواح کی زندگی اگر ہمیں یاد رہتی یا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتا تو پھر تو مشاہدہ ہو جاتا نا. ہم تو باطن سے آئے ہیں ظاہر میں، اور باطن ہم سے بھلا دیا گیا ہے. اور اب ہمیں کہا ہے کہ بھئی ایمان بالغیب لاؤ، وہ پھر میں قبول کر لوں گا. اور ایمان بالغیب ہو سکتا ہے، آپ کو آپ کی عقل آپ کو غیب کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے، باطن کی طرف رہنمائی آپ کو یہ ظاہری عقل کر سکتی ہے. سامعین اکرام، تو انہا کلمۃ هو قائلها، انہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. بہرحال سامعین اکرام، آج کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، اور یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ورائم برزخن اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں زندگی رہی تو بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. سامعین اکرام، ترجمہ سنا دیجئے. حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ آتی ہے ان میں سے ایک کے پاس موت. قال رب ارجعونی، وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس کر دے دنیا میں. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں. فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کر رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
ان کے پیچھے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک، دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Until when death comes to one of them, he says, My Lord, send me back. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. That I may do right in what I have neglected, by no means. It is just a word that he utters, and behind them is a barrier until the day they are resurrected. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔